شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر چوہا کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے، اس لیے میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ دنیا میں چوہوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف ان چوہوں کی بات کریں گے جو کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، چوہوں کے متعلق بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ مذہب اسلام میں چوہے کو مار ڈالنے کا حکم کیوں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چوہے نے ایسا کہا جو چوہے کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ چوہا کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے اور چوہے کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور ہاں، چوہوں سے متعلق آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرت ہوگی کہ بھارت میں ایک ایسا مندر ہے جس میں 20,000 چوہے رہتے ہیں۔ انہیں مارنا کیوں منع ہے؟ چوہے کی پوجا کرنے والوں کا ایسا دعویٰ ہے کہ انسان چکرا کر رہ جائے۔ اور ہاں، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں یا پھر اپنے گھروں سے ان کو بھگا سکتے ہیں۔ جانیے آج کی اس ویڈیو میں چوہے سے متعلق ایسی حیران کن باتیں جو کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ماہرین کا ماننا ہے کہ چوہے سے بڑھ کر کوئی اور فسادی جانور نہیں ہے، کیونکہ چوہا نہ چھوٹے کو بخشتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے کو۔ چوہے کے سامنے جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ چوہے کی فسادی ہونے کی ایک مثال یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ جب کسی ایسی تیل کی بوتل کے پاس جاتا ہے اس کا منہ تک رسائی نہیں ہوتی تو یہ اس میں اپنی دم ڈال دیتا ہے اور پھر اپنی دم کو تر کر لیتا ہے اور اس کو چوس لیتا ہے اور اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ چوہے کے فسادی ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ احرام کی صورت میں حرم شریف میں ہی کیوں نہ ہو۔ احرام کے بغیر ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ اور بچھو وغیرہ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس طرح چوہا فاسق اور فسادی جانور ہوتا ہے، اسی طرح سانپ اور بچھو وغیرہ بھی واضح اور فسادی جانور ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چوہے نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی، اسی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور امام اپنی ابو بکر جساس کتاب احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ اور احرام والے اور احرام کے بغیر ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہے کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس مصلے پر آ گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، اور مصلے کا وہ حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، چوہے نے اس کا ایک حصہ جلا دیا۔ بلکہ امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے چراغ کی بتی اپنے منہ میں اٹھا لی تو ایک لونڈی اس کو جھٹکنے لگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کر دیا، تو چوہا وہ بتی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلے پر آ گیا اور چراغ میں ڈال دیا اور وہ مصلہ تھوڑا سا جل گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب سونے کا ارادہ کرو تو چراغ کو گل کر دو، یعنی اس کو بجھا دو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم کو جلا دے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ فسادی چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی جان لیجئے کہ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی تھی، معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور مجھے اس کے سوا کوئی اور بات نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ یہی چوہے ہیں، انہوں نے مسخ ہو کر یہ شکل اختیار کر لی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو بنی اسرائیل کی طرح وہ اس کو نہیں پیتے، اگر ان کے لیے بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے پی لیتے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا،
اس لیے ان چوہوں کا اونٹ کے دودھ سے اراض کرنا یعنی اس کو نہ پینا اور بکری کے دودھ گوشت کو کھا پی لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل ہی کی قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث کعب احبار رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو سنائی تو انہوں نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے بار بار یہی سوال کیا تو میں نے کہا میں تو تورات پڑھتا ہوں کہ وہاں سے بیان کروں گا۔ اسحاق نے اپنی روایت میں کہا ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا بنا۔ یہ چوہا اس قدر فسادی جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو بھی کاٹنا چاہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا اور اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے 3 منزلیں بنائیں۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے جن کے اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے متابعین اور سامان ضرورت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب چوہا کشتی کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارو۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جس سے ایک بلّا اور ایک بلی نکلی اور ان دونوں نے چوہوں پر حملہ کر کے اس کی رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ ناظرین اکرام، اس لیے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن ناظرین اکرام آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہندو چوہوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ بھارت کی ایک ریاست راجستھان میں کرنی ماتھا معروف ہندو دیوی کا ایک مندر ہے جس میں 20,000 سے موٹے چوہے رہتے ہیں۔ لوگ انہیں ختم کرنے کے بجائے انہیں کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان چوہوں کے متعلق پجاریوں اور یہاں کے مقامی افراد نے 2 عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب تمام بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ چوہے ہوتے تھے۔ یہ انہی میں سے ہے جو باقی وقت بچ گئے۔ دوسری حیران کن کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 20,000 فوجی ہیں جو مندر کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ مندر میں ان کی حفاظت کے لیے اور انہیں شکاری جانور، بلی وغیرہ اور پرندوں سے بچانے کے لیے جنگلے اور جال لگا رکھے ہیں۔ ان 20,000 چوہوں میں سے کچھ سفید رنگ کے چوہے بھی ہیں۔ پجاری سفید رنگ کے چوہوں کو خاص طور پر مقدس مانتے ہیں کیونکہ ان پجاریوں کا کہنا ہے کہ یہ چوہے دراصل کرنی ماتھا اور ان کے بیٹوں کا عطار ہیں۔ لوگ ان چوہوں کو دیکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں۔ جو شخص مندر میں پوجا کے لیے آتا ہے چوہوں کے لیے دودھ، مٹھائیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ بات یاد رکھیں کہ مذہب اسلام میں چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہر قسم کی چوہوں کا گوشت حرام ہے اور ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور امام ابن شہاب سحری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہوں کا جھوٹا کھانا مکروہ ہے کیونکہ چوہوں کا جھوٹا کھانے سے ہذیان یعنی بھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی میں چوہا گر گیا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے پاس کی گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی استعمال کر لو، اور اگر گھی میں چوہا گر کر مر جائے اور وہ بھی پگھلا ہوا ہو تو سارا گھی ناپاک ہو جائے گا، اور اسے کھانے کے علاوہ دیگر کاموں میں مثلاً چراغ وغیرہ جلانے کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اگر گھی جمع ہوا ہو تو اس صورت میں چوہے کے ارد گرد کی گھی کو نکالنے کے بعد باقی گھی کو کھانے پینے وغیرہ اور تمام کاموں میں استعمال کرنا جائز ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ چوہوں کو اپنے گھر میں سے کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ ماہرین حیوانیات کا کہنا ہے کہ اگر پیاز کو کوٹ کر چوہے کے بل کے سامنے رکھ دیا جائے تو جو چوہا اس کو کھائے گا وہ فوراً مر جائے گا۔ بلکہ ناظرین اکرام، جس گھر میں سانپ، بچھو، چھپکلی، لال بیگ، مکڑی اور چوہے وغیرہ بہت نکلتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ سورۃ طارق جو پارہ نمبر 30 میں ہے، اس سورہ کو باوضو ہو کر صاف کاغذ پر لکھ کر دیوار پر لگا لیں۔ انشاءاللہ اس کے لگا رہنے سے کوئی موذی جانور گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر کبھی نظر آ بھی گیا تو وہ نقصان پہنچائے بغیر چلا جائے گا۔ ناظرین اکرام، میری اس چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔
اگر زندگی رہی تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔